تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے. دوران پروگرام آپ ہمیں اپنے پیغامات بھی بھجوا سکتے ہیں اور کسی نظم سننے کی بھی درخواست کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز اچھی ہے یا آپ کسی کو جانتے ہیں جن کی آواز بہت اچھی ہے تو ہمیں 2 منٹ کی نظم ریکارڈ کر کے بھجوائیے. ہمارا ایڈریس ہے nazm@mta.tv. آج کے پروگرام میں بھی ہم 3 نئی آوازیں متعارف کروانے جا رہے ہیں، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم. نظم ہے اے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، میں نہیں پاتا کہ کوئی تجھ سا کرتا ہو پیار. یہ نظم جو ہے، یہ جو اشعار ہیں، یہ آپ پہلے بھی بہت مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن اب ہم نے مرتضیٰ منان صاحب سے نئی طرز میں یہ نظم ریکارڈ کروائی ہے. آئیے سنتے. اے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، پھیر دے میری طرف ایسا جگ کی مہار. اے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، پھیر دے میری طرف ایسا جگ کی مہار. دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھے کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار. مجھے کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار. یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار.
اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار. ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر. پھیر دے اب میرے مولا اس طرف دریا کی دھار. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی. اور اب وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ کلام سننے کا. نعتیہ کلام کلام طاہر میں سے گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے. کلام طاہر میں سے کلام ہے اور آواز ہے محترم مصور احمد صاحب کی. فرمائش کرنے والوں میں محترم جری اللہ باجوہ صاحب، محترمہ علیزہ سعید صاحبہ اور امارہ نور صاحبہ. آپ کا پیغام ملا ہے، آپ نے کہا ہے کہ نظم دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیوں، یہ بھی سنائیں. اس نظم کو بھی کسی پروگرام میں ہم ضرور شامل کریں گے، لیکن ابھی ہم نعتیہ کلام سنتے ہیں. گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے. جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے. گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے. جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے. میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تمہیں، اشکوں سے ایک پرو غزل آپ کے لیے. میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تمہیں، اشکوں سے ایک پرو غزل آپ کے لیے. گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے. جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے. ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے. ان آنسوؤں کو چرنوں پہ
گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچلا آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے، کلام طاہر میں سے، اور آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ دوران ہفتہ بھی ہمیں آپ کی طرف سے بہت پیغامات ملتے رہتے ہیں۔ محترم سید سجاد شاہ صاحب جاپان سے، محترم شوقین صاحب سری لنکا سے، محترم میر نسیم الرشید صاحب جرمنی سے، محترمہ ماہ نور صاحبہ پاکستان سے، آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ سب کی فرمائش پہ نظم تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، آئیے سنتے ہیں۔ پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، ہے دعائے دل یہ تجھ کو بابر غبار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، کہے چشم نم مچل کے تجھے بار بار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں، شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے
تجھے بے قرار دیکھوں، ماہ دل برا تجھی سے ہے ضیاء زندگانی، ماہ دل برا تجھی سے ہے ضیاء زندگانی، میں نوید صبح نو میں تجھے نور بار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ آمین ثم آمین۔ کیا ہی خوبصورت کلام محترم ضیاء اللہ مبشر صاحب کا ہم سن رہے تھے محترم عصمت اللہ صاحب کی آواز میں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ نئی نئی آوازوں کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے۔ محترم شعیب ملک صاحب آسٹریلیا سے آپ نے ہمیں اپنی آڈیو بھجوائی، لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ قدرت نما نہیں، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر سے ہیں جدا، لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ محترم شعیب ملک صاحب کی آواز میں ابھی ہم یہ بہت پیارا کلام سن رہے تھے۔ محترم شعیب ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سے درخواست ہے کہ اور بھی ہمیں اس طرح اچھی اچھی نظمیں بھجواتے رہیں۔ اب اگلی نظم ہے روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام۔ یہ حمدیہ اور نعتیہ کلام ہے محترم چوہدری محمد علی مزدر صاحب کا۔ پڑھنے والے ہیں محترم عمر شریف صاحب۔ فرمائش کرنے والوں میں محترمہ مغفورہ صاحبہ جرمنی سے، محترم مبارک راٹھور صاحب جرمنی سے، منصور احمد صاحب لکسمبرگ سے، رانا سلطان احمد صاحب روا سے۔ آئیے بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ عزت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت
بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، ہم نادانوں بے سمجھوں کو اس استاد کامل نے، ہم نادانوں بے سمجھوں کو اس استاد کامل نے اپنی ذات پہ لکھ کے سکھایا، تیری ذات صفات کا نام، اپنی ذات پہ لکھ کے سکھایا، تیری ذات صفات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ کیا ہی پیارا خوبصورت کلام محترم چودھری محمد علی مظہر صاحب کا ابھی ہم سن رہے تھے، اور خیابان سر سید راولپنڈی پاکستان میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم نصیر احمد صاحب، محترمہ نعیمہ بشرا صاحبہ، محترم ذیشان احمد صاحب اور محترم فرحان احمد صاحب۔ آپ نے نظم کی فرمائش کی، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا۔ محترم نصیر احمد صاحب، آئیے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی فرمائش پہ یہ بہت پیاری نظم سنتے ہیں۔
میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا، انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا، جو بیت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر، اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی بابرکت مناظر ابھی ہم دیکھ رہے تھے، اور اب ہم ایک اور نئی آواز متعارف کروانا چاہیں گے۔ محترمہ آمنہ احمد صاحبہ جرمنی سے نعتیہ کلام آپ نے ہمیں بھیجا، آئیے سنتے ہیں۔ دل میرا ہے رات دن صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد لاکھ مصیبتیں پڑے سینکڑوں مشکلیں پڑے دل رہے اس سے مطمئن صلی علی محمد
صلی علی محمد صلی علی محمد ہند و عرب میں شوق سے پڑھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے تیرے جوان تیرے محسن صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد جو ہے ہمارا شہر یار جو ہے ہمارا شہر یار جو ہے ہمارا شہر یار اس کے کرم ہے بے شمار تو بھی نہ انگلیوں پہ گن صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترمہ آمنہ احمد صاحبہ کی آواز میں. اور راولپنڈی پاکستان میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں محترمہ عائشہ نصیر صاحبہ. آپ سننا چاہتی ہیں نظم بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں. یہ کلام ہے کلام محمود میں سے. آواز ہے محترم عمر شریف صاحب کی. آئیے آپ کی فرمائش پہ یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں. بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. میں اپنے سیاہ خانہ دل کی خاطر وفا کے خالق وفا چاہتا ہوں جو پھر سے ہرا کر دے ہر خشک پودا چمن کے لیے وہ صبا چاہتا ہوں. چمن کے لیے وہ صبا چاہتا ہوں. بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. مجھے بیر ہرگز نہیں ہے کسی سے میں دنیا میں سب کا بھلا چاہتا ہوں. وہی خاک جس سے بنا میرا پتلا میں اس خاک کو دیکھنا چاہتا ہوں.
میں اس خاک کو دیکھنا چاہتا ہوں. بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. نکالا مجھے جس نے میرے چمن سے، میں اس کا بھی دل سے بھلا چاہتا ہوں. میرے بالوں پر میں وہ ہمت ہے پیدا کہ لے کر قفس کو اڑا چاہتا ہوں، کہ لے کر قفس کو اڑا چاہتا ہوں. بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. کلام محمود میں سے آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی. اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے. یہ محترم چودھری محمد علی مظفر صاحب کی مشہور زمانہ غزل ہے. ہم یہ سنیں گے. فرمائش کرنے والوں میں سمینہ خان صاحبہ پاکستان سے، محترم ظفر ساہی صاحب سینیگال سے. آئیے نظم سنتے ہیں کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے. کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے، پیاسوں کے درمیان ہیں پیالے پڑے ہوئے. A mob of violent thugs attacked a group of innocent Muslim worshippers in a rural district, leaving one dead and several critically injured. پیاسوں کے درمیان ہیں پیالے پڑے ہوئے، آندھی بھی ہے چڑھی ہوئی، نازک ہے ڈور بھی، آندھی بھی ہے چڑھی ہوئی، نازک ہے ڈور بھی، کچھ پیچ بھی ہیں اب کے نرالے پڑے ہوئے، کچھ پیچ بھی ہیں اب کے نرالے پڑے ہوئے. یہ مقبرے نہیں ہیں شہیدان عشق کے، ایفائے عہد کے ہیں حوالے پڑے ہوئے، ایفائے عہد کے ہیں حوالے پڑے ہوئے. اترا تھا چاند شہر دل و جاں میں ایک بار، اترا تھا چاند شہر دل و جاں میں ایک بار، اب تک ہے آنگنوں میں اجالے پڑے ہوئے، اب تک ہے آنگنوں میں اجالے پڑے ہوئے. آمادگی کا نور غزل خواہ ہے آنکھ میں، آمادگی کا نور غزل خواہ ہے آنکھ
فرتے حیا سے لب پہ ہیں تالے پڑے ہوئے، فرتے حیا سے لب پہ ہیں تالے پڑے ہوئے۔ کیا ہی خوبصورت کلام محترم چودھری محمد علی مضر صاحب کا۔ ابھی ہم سن رہے تھے اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے، خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے، محترم عطاء المجیب راشد صاحب کا کلام ہے۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم ودود خان صاحب اور محترم اظہر اقبال صاحب بھی شامل ہیں۔ آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے، خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے، دلوں کو نور نہ بخشے وہ روشنی کیا ہے، خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے، ہجوم یاس میں بس ایک وہی سہارا ہے، اگر وہ تھام لے مجھ کو تو پھر کمی کیا ہے، اگر وہ تھام لے مجھ کو تو پھر کمی کیا ہے، خوشا نصیب جنہیں مل گیا وصال حبیب، وہی سکھاتے ہیں دنیا کو عاشقی کیا ہے، وہی سکھاتے ہیں دنیا کو عاشقی کیا ہے، خدا کی راہ میں مر کر جو ہو گئے زندہ، انہی کے دم سے کھلا راز سرمدی کیا ہے، انہی کے دم سے کھلا راز سرمدی کیا ہے، لہو کے قطروں سے بنتی ہے آبشار حیات، ہر ایک شہید بتاتا ہے بندگی کیا ہے، خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے۔
خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے، محترم عطاء المجیب راشد صاحب کا لکھا ہوا کلام محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں ابھی ہم سن رہے تھے۔ اور آج کے پروگرام میں تیسری نظم جو نئی نظم ہے، نئی آواز میں ہم متعارف کروا رہے ہیں، وہ ہمیں محترم حافظ مستنصر احمد صاحب نے ربوہ سے اپنی آواز میں بھجوائی ہے۔ آئیے سنتے ہیں محترم حافظ مستنصر احمد صاحب کو۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں میں افضل و اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کام مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کامل رہبر اعظم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جلوائے، آپ کے جلوائے حسن کے آگے، شرم سے نوروں والے بھاگے، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم، صلی اللہ علیہ وسلم، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم، کر دیے روشن، اتر دکن پورب پچھم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم حافظ مستنصر احمد صاحب کی آواز میں۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے کلام محمود میں سے ہے، نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تجھ سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر۔ کلام محمود میں سے یہ نظم پڑھنے والے محترم مصور احمد صاحب، فرمائش کرنے والوں میں محترم ارزلان دلاور بٹ صاحب سیالکوٹ سے، اور قادیان سے محترم عبدالباری صاحب اور محترم ابراہیم سرور صاحب۔ آئیے بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر۔ نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر۔ جو اپنی جان سے بیزار ہو پہلے ہی اے جانا، جو
اپنی جان سے بیزار ہو پہلے ہی اے جانا، تمہیں کیا فائدہ ہوگا بھلا اس پر خفا ہو کر، تمہیں کیا فائدہ ہوگا بھلا اس پر خفا ہو کر، نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر، ہمیشہ نفس امارہ کی باغیں تھام کر رکھیو، ہمیشہ نفس امارہ کی باغیں تھام کر رکھیو، گرا دے گا یہ سرکش ورنہ تم کو سیخ پا ہو کر، گرا دے گا یہ سرکش ورنہ تم کو سیخ پا ہو کر، نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر، علاج عاشق مضطر نہیں ہے کوئی دنیا میں، علاج عاشق مضطر نہیں ہے کوئی دنیا میں، اسے ہوگی اگر راحت میسر تو فنا ہو کر، اسے ہوگی اگر راحت میسر تو فنا ہو کر، نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر، خدا شاہد ہے اس کی راہ میں مرنے کی خواہش میں، خدا شاہد ہے اس کی راہ میں مرنے کی خواہش میں، میرا ہر ذرہ تن جھک رہا ہے التجا ہو کر، میرا ہر ذرہ تن جھک رہا ہے التجا ہو کر، نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر، نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر۔ کیا ہی خوبصورت کلام محمود میں سے ہم نظم سن رہے تھے۔ آج کے پروگرام کی آخری نظم ہوگی، اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خاک کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ فرمائش کرنے والوں میں محترمہ سمینہ صاحبہ، محترمہ بشرا جاوید صاحبہ اور روبینہ صاحبہ بھی شامل ہیں۔ آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں۔ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خاک کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ اللہ کے
کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خاک ایسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے۔ دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں، دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں، تم اپنے کرم فرما کے حق میں روا سمجھے، خاک ایسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خاک ایسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ جو چال چلے ٹیڑھی، جو بات کہی الٹی، جو چال چلے ٹیڑھی، جو بات کہی الٹی، بیماری اگر آئی تم اس کو شفا سمجھے، بیماری اگر آئی تم اس کو شفا سمجھے۔ لعنت کو پکڑ بیٹھے انعام سمجھ کر تم، لعنت کو پکڑ بیٹھے اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھیجوانے کا شکریہ۔ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کا۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز
فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن